بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، اس ویڈیو میں بتایا جائے گا کہ وہ کون سے 3 گھر ہیں جن سے اللہ تعالی سخت نفرت کرتا ہے۔ ہم سبھی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی علمی فراست اور بہادری سے واقف ہیں۔ ہر مسلمان یہ جانتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نماز عصر پڑھنے لگے تو ایک شخص آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا۔ اس کی نیت یہ تھی کہ وہ آپ کی نماز عصر قضا کروانا چاہتا تھا، اسی لیے اس نے آپ سے ایک ایسا مشکل سوال پوچھا جس کے لیے ایک لمبا جواب درکار تھا، اور اس کے اس سوال کا مقصد بھی یہی تھا کہ آپ کی نماز قضا کروا سکے۔ لہٰذا اس نے آپ سے پوچھا کہ اے علی، بتائیے کہ دنیا میں کون کون سے جانور ایسے ہیں جو انڈے دیتے ہیں اور کون سے جانور بچے دیتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کی جانب دیکھا اور فرمایا، وہ تمام جانور جن کے کان باہر ہوتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں، اور وہ سب جانور جن کے کان اندر کی جانب ہوتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ آج سائنسدانوں کی صدیوں کی تحقیق کے بعد اس بات کی تصدیق ہو چکی ہے۔ یہ تھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فہم و فراست اور اللہ تعالی کی جانب سے عطا کردہ ذہانت۔ محترم ناظرین، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خطبہ دے رہے تھے اور دوران خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ کا قہر اور غصہ 3 گھروں پر نازل ہو سکتا ہے، کیونکہ ان 3 گھروں سے اللہ عز و جل کو سخت نفرت ہے۔ آپ کا خطاب سننے والے تمام لوگ ہمتاً گوش ہو گئے اور یہ جاننے کی جستجو میں تھے کہ وہ کون سے 3 گھر ہیں جن پر اللہ کا قہر اور غضب نازل ہوتا ہے اور جن سے اللہ سخت نفرت کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، نمبر 1، یاد رکھو کہ ایسا گھر جس میں عورت کی آواز مرد کی آواز سے اونچی ہو جائے، یعنی جس گھر میں مرد کی نسبت عورت احکام صادر کرے، یا یوں کہہ لیجیے کہ جس گھر میں عورت کی حکمرانی ہو، تو اللہ ایسے گھر سے سخت نفرت کرتا ہے۔ ناظرین، عورتوں کو جو حقوق اور آزادی دین اسلام نے دی ہے، اس سے پہلے کسی مذہب نے نہ دی تھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ اسلام نے یہ بھی تعلیم دی ہے کہ مرد حاکم جبکہ عورت محکوم ہے، یعنی جب گھرداری کے نظام کی بات ہو تو شوہر کو حاکم جبکہ بیوی کو محکوم بنایا گیا ہے، لیکن اس کے برعکس اگر کوئی عورت خود کو اپنے شوہر سے بلند و برتر اور افضل سمجھنے لگے اور گھر کے فیصلے بیوی کرنے لگے تو ایسے گھر کو فرشتے سارا دن کوستے رہتے ہیں، یعنی ایسے گھر پر اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عید کے دن نماز میں حاضر تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ سے قبل بغیر اذان و اقامت کے نماز پڑھائی، اور پھر نماز کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ پر ٹیک لگا کر کھڑے ہوئے اور اللہ تعالی کا تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا اور اس کی اطاعت کرنے پر ابھارا اور لوگوں کو واعظ کی اور نصیحت کی۔ پھر عورتوں کے پاس آئے اور انہیں واعظ و نصیحت کی اور کہنے لگے، اے عورتوں، صدقہ خیرات کیا کرو کیونکہ تمہاری اکثریت جہنم کا ایندھن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تو عورتوں کے درمیان سے ایک سیاہ نشان رخساروں والی عورت اٹھ کر کھڑی ہو گئی، کہنے لگی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کیوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس لیے کہ تم شکوہ و شکایت بہت زیادہ کرتی ہو اور خاوند کی نافرمانی اور ناشکری کرتی ہو، اس لیے ہماری ماؤں بہنوں کو چاہیے کہ وہ اس بات کا خیال رکھیں
اور اپنے گھر کو اللہ کے غضب اور فرشتوں کی لعنت سے بچائیں۔ نمبر 2، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جس گھر میں کسی کے ہاتھ کا مارا ہوا پیسہ جمع ہو اور اسی ناحق کے پیسے سے اس گھر کا خرچ چلتا ہو، چاہے یہ پیسہ کسی یتیم کا ہو یا کسی بھی دوسرے شخص کا، ایسے پیسے کو استعمال کرنا اللہ کے غضب کو دعوت دینے کے برابر ہے اور اللہ تعالیٰ ایسے گھروں سے سخت نفرت فرماتے ہیں۔ کسی دوسرے کا مال دھوکے سے کھانا ناجائز اور حرام ہے۔ شریعت نے ایسا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ بے شمار آیات اور احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، تم ایک دوسرے کا مال آپس میں ناحق طریقے سے نہ کھاؤ، سوائے اس کے کہ تمہاری باہمی رضامندی سے کوئی تجارت ہو۔ درج ذیل آیات کی روشنی میں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک دوسرے کے مال کو دھوکے، فراڈ اور باطل طریقے سے کھانا حرام ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ کسی کا حق نہ مارا جائے۔ نمبر 3 پر وہ گھر جس میں گھر والے کسی مہمان کے آنے پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوں۔ مہمان نوازی نہ صرف ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے بلکہ دیگر انبیاء کرام علی نبینا علیہم الصلاۃ والسلام کا طریقہ بھی ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بہت ہی مہمان نواز تھے اور بغیر مہمان کے کھانا تناول نہ فرماتے، یعنی نہ کھاتے تھے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس گھر میں مہمان ہو اس میں خیر و برکت اونٹ کی کوہان سے گرنے والی چھڑی سے بھی تیز آتی ہے۔ چنانچہ یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ جس گھر میں مہمان کے آنے پر ناراضگی کا اظہار کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس گھر سے نفرت فرماتے ہیں اور فرشتے اس گھر والوں کی نمازوں کا ثواب نہیں لکھتے۔ اسی لیے چاہیے کہ مہمان کی آمد پر ناراض نہ ہوں، بلکہ مہمان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کہا گیا ہے، اس کا احترام کرنا چاہیے۔